یہ بزم جمی پوری ہے یہاں، ہر وقت برستی ہے رحمت، اس بزم سے جو بھی گزرے گا ایمان کی خوشبو پائے گا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، حامد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت ہے تخیل سے بھی ماورا۔ جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا، اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا۔ مجھے حشر کا غم کس لیے ہوا اے قاسم، مجھے حشر کا غم کس لیے ہوا اے قاسم، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے ہاتھوں پہ کوثر لٹایا گیا، جس کے دامن پہ جنت بسائی گئی۔ اللہ نے پہلے جو نبی آئے انہیں بھی بہت کچھ دیا، لیکن اپنے محبوب کو وہ سب کچھ دیا جو دامن نبوت میں تھا، دامن رسالت میں تھا، دامن حکمت میں تھا، دامن تدبر میں تھا، دامن فصاحت میں تھا، دامن بلاغت میں تھا، دامن طہارت میں تھا، دامن عمارت میں تھا، امارت میں تھا، قیادت میں تھا۔ وہ سارا کچھ اپنے محبوب کے دامن پہ لٹا کر کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ محبوب جو پہلے آئے انہیں بھی بہت کچھ دیا، لیکن دامن نبوت میں جو کچھ تھا وہ سارا کچھ تجھے عطا کر دیا۔ پہلے حضرت موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا ڈنڈا، کہا اضرب بعصاک البحر، اسے دریا پر ماریے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا دریا پر مارا، دریا ٹکڑے ہو گیا۔ بڑا معجزہ ہے نا حضرت موسیٰ کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا دریا پر مارا، دریا ٹکڑے ہو گیا۔ میرے آقا نے انگلی سے اشارہ کیا، چاند ٹکڑے ہو گیا۔ وہاں دریا پھٹا، یہاں چاند پھٹا۔ میرے آقا نے انگلی سے اشارہ کیا، چاند ٹکڑے ہو گیا۔ بڑا معجزہ حضرت موسیٰ کا، وہاں دریا پھٹا، یہاں چاند پھٹا، وہاں دریا ٹکڑے ہوا، یہاں چاند ٹکڑے ہوا۔ لیکن جموں کشمیر کے مضافات کے آنے والوں لوگوں، دریا تب پھٹا جب ڈنڈا دریا تک پہنچا، میرے آقا کی انگلی چاند تک نہیں پہنچی۔ مولا کیا مطلب؟ کہا میں نے وہاں سے اشارہ دے دیا، کہا موسیٰ تیری نبوت وہاں تک جہاں تک تو پہنچے، اور محبوب تیری نبوت وہاں تک جہاں تک تو نہ پہنچے۔ ہاں میں کیوں نہ کہوں، وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا، وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، جسے حق نے خود اب سانچے میں ڈالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا پردہ، وہ رحمت کا جالا، وہ آدم تا عیسیٰ سبھی کا حوالہ، فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں، زمین کے حسین سب نظارے گواہ ہیں۔ وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، حسن کی نزاکت امنگوں کی مالا، وہ ہر نوری بشری سے بہتر و بالا، جو سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ، وہ تقویم احسن میں سب سے نرالا۔ وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا، وہ تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا، وہ عزت میں اول، وہ عظمت میں اول، اس میں شوکت میں اول، عفت میں اول، عفت میں اول، عصمت میں اول، چاہت میں اول، قدرت میں اول، یوسف سے پہلے، یوشع سے پہلے، صالح سے پہلے، یحییٰ سے پہلے، وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا۔ وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا، وہ آباد کرنے جہاں آ گیا ہے، وہ سب کی خوشی کا سامان آ گیا ہے۔ کون آیا؟ توجہ، کون آیا؟ وہ کسریٰ کے کنگرے گرے جا رہے ہیں، یہودی بھی دیکھو مرے جا رہے ہیں، مسیحی بھی ماتم کرے جا رہے ہیں۔ کون آیا؟ جمال معلی، کمال تعالی، نگاہوں کی جنت، نبوت کا تالا۔ حضور کے آنے سے پہلے چاند کو اپنی خوبصورتی پہ ناز تھا، لیکن جب حضور دنیا میں تشریف لائے چاند کی خوبصورتی خاک میں مل گئی۔
ایک صحابی نے ٹھان لی کہ میں حضور کا چہرہ مبارک دیکھ لوں، لیکن جب حضور کی محفل میں پہنچتے ہیں تو حضور کے چہرے مبارک پر نظر پڑتی ہے تو بے ساختہ ہو کر منہ سے نکل گیا، قدموں میں جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، قدموں میں جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ قدموں میں جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے، رخسار کا عالم کیا ہوگا؟ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔